بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا منظر تھا، حشر کی گھڑی تھی، اور ہر کسی کو سلطان کے انتقال کا یقین ہو گیا تھا کہ سیاہ رات میں سلطان کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ جنازہ تو جنازہ ہی ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، مگر یہ تو سلطان کا جنازہ تھا کہ جس کے اٹھتے ہی کوہرام مچ گیا۔ جہاں بھی سلطان کے انتقال کی خبر پہنچی، غم کے بادل چھا گئے۔ عورتوں اور مردوں نے برابر آنسو بہائے، غم سے دل پھٹنے لگے، اور ہر طرف سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی۔ خود سلطان کے لشکر کے ہر کسی کی آنکھ میں آنسو تھے، چونکہ سلطان کا انتقال مہم جوئی کے دوران راستے میں ہوا تھا، اسی لیے عطر میں بسا ہوا جنازے کا تابوت پھولوں اور خوشبو کے ساتھ کٹنے جانے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن اور نعتیں پڑھنے والے ساتھ تھے۔ فوج کے جرنیلوں پر سختہ طاری تھا، مگر وہ سلطان کے انتقال کے بعد بھی منظم تھے اور کسی قسم کی بدنظمی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ غم کے اس عالم میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے سلطان کی موت کی خبر سن کر شکرانے کی نماز ادا کی، نعرے پٹوائے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے علاقے سے سلطان کے نائب اور سفیر کو بھی بڑی بے عزتی سے نکال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مر جانے والا نہ تو واپس آ کر خود بدلہ لے سکتا ہے اور نہ کسی کو کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی مڑ کر دنیا میں دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست کڑپہ کے حاکم حلیم خان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بدنصیبی یہ ہے کہ یہ غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان تھا۔ اس افغان حاکم کا سلطان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور بظاہر یہ حاکم سلطان کا دوست تھا اور سلطان کے اس پر احسانات تھے۔ سلطان چاہتا تو اس کی ریاست اس سے چھین سکتا تھا، مگر سلطان نے کبھی اس کی ریاست کو نہیں چھیڑا تھا۔ مگر سلطان کا جنازہ اٹھتے ہی اس کی دوستی کا بانڈا بیج بازار پھوٹ گیا۔ عالیشان دربار لگایا گیا تھا، ہر ایک شخص حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آج جو دربار لگایا گیا ہے یہ تاریخی دربار ہے، ایک ناقابل یقین خوشی آنے والی ہے، اور ایسی ایک مثال قائم ہونے جا رہی ہے کہ جس کی اپنی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی مثال بے مثل۔ سب کے دل دہیک سے رہ گئے جب اچانک سلطان پردے سے نکل کر تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی کہ یہ سلطان ہے یا پھر اس کی روح، لیکن روحوں کا آنا تو ثابت ہی نہیں، مگر یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ انتقال کر جانے کے بعد سلطان واپس آ گئے، کہ ان سب نے مل کر سلطان کو کھندا دیا تھا۔ عوام تو کیا، خواص نے بھی اپنی آنکھیں مل مل کر لال کر لی تھی۔ ایک دہشت کا عالم تھا، کسی کو جرأت نہیں تھی کہ پوچھے حضور وہ جو ہم نے کھندے دیے تھے وہ کیا ہوئے؟ آخر سلطان سے ان کی حیرانی والی حالت دیکھی نہ گئی، اور وہ خود ہی بولے، اللہ کی ذات ہی بھروسے کے لائق ہے کہ جس نے تم لوگوں کو ثابت قدم رکھا اور تم لوگ آزمائش میں پورے اترے۔ دراصل ہم نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تم ہمارے بغیر بھی منظم رہتے ہو یا بھیڑ بکریوں کی طرح بکھر جاتے ہو۔ سلطان کی یہ بات سن کر سب سے زیادہ حیران اس کا اپنا بیٹا تھا کہ اس بات کا اس کو بھی پتہ نہیں چلا تھا، اور اس نے سب سے زیادہ مصنوعی جنازے کو کندھے دیے تھے۔ سلطان پھر بولا، چند ایک خاص آدمیوں کے علاوہ باقی کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ ہمیں سب کے ساتھ اپنے بیٹے کا بھی امتحان لینا منظور تھا۔ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ تم سب اس میں پورے اترے، مگر حاکم کڑپہ حلیم خان کی دوستی کا پتہ چل گیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتنے میں خبر آئی کہ کڑپہ والوں نے بغاوت کر کے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ سلطان بھی فوراً کڑپہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیتا ہے۔ آخر میں سلطان خوش ہو کر انعامات اور خلعت انعامی لباس تقسیم کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں درج ذیل باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا ہمیں بھی کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ہمیں اس بات کا ادراک ہو یا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے کا امتحان جگہ جگہ لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے دور کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔